یاد رکھنا یہ بات، یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ کی قسم، یہ دین کی باتیں، یہ اللہ کی باتیں، یہ جو ہمارے ایمان کو قوی کرتی ہیں، طاقتور کرتی ہیں، ہمارے ایمان کو تازہ کراتی ہیں، یہ باتیں ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گی۔ انہی باتوں کے ذریعے جو آج ہم اپنا تھوڑا تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، آج ہم اپنا تھوڑا سا وقت اپنا قیمتی نکال کر اللہ اور اس کے رسول کو دیتے ہیں، یہی وقت ہمیں کامیاب کرائے گا، یہی وقت ہمیں دونوں جہان میں چمکائے گا، یہی وقت ہے جو ہمیں بلندیوں پر چڑھائے گا، عزت کے سہرے پہنائے گا، ہاں عزت کے تاج پہنوائے گا، اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ یہی تو وقت ہے جس میں ہم اللہ کو راضی کرنے کی سوچتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے کے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، دین کی بات ہمیں دونوں جہان میں کامیاب کرائے گی۔ یہ علم ہمیں دنیا کی طرف دوڑنے سے نہیں ملے گا، دنیا کی طرف دوڑنے سے نہیں ملے گا۔ یہ دین کی بات جو آج ہم سنتے ہیں، یہی ہماری نسلوں کو کامیاب کرائے گی، یہی ہماری نسلوں کو صحیح راہ دکھوائے گی۔ جو آج ہم بات سنتے ہیں، یہ کل ہم سے سنی جائیں گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہم سب کو غور دینا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی باتوں کو غور سے سنا کرو، غور سے سنا کرو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دوستو تھوڑا دھیان سے سنو کہ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آج تم مجھ سے دین کی باتیں سنتے ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آج تم مجھ سے دین کی باتیں سنتے ہو، کل تم سے دین کی باتیں سنی جائیں گی، پھر ان لوگوں سے دین کی باتیں سنی جائیں گی جن لوگوں نے تم سے دین کی باتیں سنی تھیں۔ ہاں، جن لوگوں نے تم سے دین کی باتیں سنی تھیں، لہٰذا تم خوب دھیان سے سنو اور اس کو اپنے بعد والوں تک پہنچاؤ، پھر وہ لوگ اپنے بعد والوں تک پہنچائیں گے، اور یہی سلسلہ چلتا رہے۔ میرے بھائیوں، دین کی باتوں کو خوب دھیان سے سنا کرو۔ جب دھیان سے سنو گے تو سننے والے بنو گے، علم کرنے والے بنو گے، اور جب علم کرنے والے بنو گے، دھیان سے سننے والے بنو گے تو سنانے والے بھی بنو گے۔ آج تم سنتے ہو، کل تم سے سنی جائیں گی۔ آج تم جانتے ہو، کل تم سے جانی جائیں گی۔ آج تم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے وقت دیتے ہو، کل تمہاری باتوں کے ذریعے لوگ اپنے وقت نکالیں گے، کل تمہاری باتوں کے ذریعے لوگ اپنی زندگی کو اللہ کی طرف لے کر آئیں گے، کل تمہاری باتوں کے ذریعے اللہ سے بھولے، اللہ سے بھٹکے، اللہ سے جا ملیں گے۔ ارے میرے بھائیوں دیکھو تو صحیح، کیا اللہ راضی ہوگا پھر ہم سے، کتنا خوش اللہ ہوگا ہم سے۔ آج جو ہم سنتے ہیں، کل اپنی نسل کو، اپنے سے ملنے جلنے والوں کو، اپنے ہر ایمان والے بہن بھائیوں کو ہم بتائیں گے ہر دین کی بات، کہ دین کی بات سننا کیسا ہے، دین کی بات پر چلنا کیسا ہے، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، دین ہمیں کن کاموں سے روکتا ہے، دین ہمیں کن کاموں کا حکم دیتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ کا ہم پر کیا حکم ہے، کیا حق ہے، ہمارا اللہ پر کیا حکم ہے، کیا حق ہے۔ جب ہم دین پر چلیں گے، دین کی نالج لیں گے، دین کی باتوں کو سنیں گے، دین کی خاطر اپنا وقت نکالیں گے، ارے چند وقت نکال لو، 24 گھنٹے میں سے 10 15 20 منٹ نکال لو، آدھا 1 گھنٹہ نکال لو، میرے رب کی قسم، یہ دل جو دکھوں سے بھرا ہے، غموں سے بھرا ہے، تکلیفوں میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، یہ دل راحت پائے گا، سکون پائے گا، اطمینان فیل کرے گا، اللہ اس کو راحت دے گا۔ اپنے آپ کو چند وقت اپنے اللہ کے لیے بھی نکالا کرو، اللہ کے لیے اپنے وقت کو خرچ کیا کرو۔ جس طرح دنیا کو وقت دیتے ہیں، اپنے اللہ کو بھی وقت دیا کرو۔ دنیا پر ساری زندگی گزرتی ہے، اس کا کل بہت غم ہوگا۔ جو اللہ کے لیے وقت نکالا ہوگا، کل اس پر فخر ہوگا، کل اس پر فخر ہوگا۔ دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، دوڑے جاتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے،
پھر بھی ایسے کیسے ہی ہیں؟ میرے بھائیوں چند وقت اپنے اللہ کے لیے نکالو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکالو، اللہ سے محبت کا اظہار کرو، اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگو، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر کر دکھاؤ، اللہ کو بتاؤ کہ تم اللہ سے کیسی محبت کرتے ہو، اللہ سے کس طرح کی محبت کرتے ہو، تم کتنا اللہ کو مانتے ہو، کتنا وقت اللہ کو دیتے ہو۔ اپنی زندگی کے حصے میں سے کچھ قیمتی وقت اپنا اللہ کو بھی دیا کرو، اللہ کو بھی دیا کرو۔ آج تم تھوڑا وقت نکال کر سنو گے، جانو گے، اللہ کو پہچانو گے، یہ کل تمہارے ہی کام آنا ہے، یہ کل ہمارے ہی کام آنا ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن، اگر ایک اللہ کا بندہ اللہ کی طرف آ گیا، میرے رب کی قسم میری نجات کے لیے کافی ہوگا کہ میں اپنے بھائیوں کو اللہ کی طرف لے کر آیا، میں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ کی باتیں میں نے لوگوں کو بتائیں۔ میرے بھائیوں یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں، جو اس پر ہم محنت کر کر جو ہم سوچ رہے ہیں، یہ وہ زندگی نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے۔ یہ دنیا کسی کے ہاتھ نہیں آئے گی، صرف یہی گمان رکھنا، یہ سوچنا کہ میں ایسے کروں گا ویسے کروں گا، پھر راحت ہوگی، پھر سکون ہوگا۔ ہاں اگر سوچ رہے ہو تو یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غفلت ہے کہ مسئلے ختم ہوئیں گے، پھر ہم اچھے کام کریں گے، پھر اللہ کو یاد کریں گے، پھر وقت نکلے گا، پھر وقت ملے گا۔ ارے ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے، کسی کے بھی پاس وقت نہیں ہے، نہ تو جوانی میں ہے نہ بڑھاپے میں ہے، اور پیچھے کی زندگی تو جیسی گزری ہے۔ میرے بھائیوں کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پھر بیماریوں نے آ جکڑا، پھر فکروں سے تھوڑا نکلے تو ٹینشنوں میں آ پڑ گئے۔ ہاں ٹینشنوں نے آ پکڑا، تھوڑی فکروں سے فری ہوئے تو بیماریوں میں آ جکڑے۔ دیکھو تو صحیح، اللہ کی قسم مسئلے ختم ہونے کا انتظار کرنا بے وقوفی ہے۔ اللہ نے آج موقع دیا ہے، اگر یہ باتیں تمہارے کانوں میں پڑ رہی ہیں تو غور سے سن لو، آج ہی موقع ہے۔ اگر مسئلے ختم ہونے کا انتظار کرو گے تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، مسئلے کبھی ختم نہیں ہوئیں گے۔ ذرا اپنے باپ سے پوچھو، اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے پوچھو، اے بڑے میاں، ابا جان، چاچا جان، ان سے پوچھو کیا آپ کی ٹینشنیں ختم ہو گئیں؟ کیا آپ کے غم دور ہو گئے؟ آپ نے جو زندگی دنیا میں گزاری ہے، کیا آپ کی خواہش پوری ہو گئی یا ابھی ادھوری ہے؟ آپ کی زندگی کی تھکان اتر گئی، ابھی چڑھی ہوئی ہے؟ آپ کے غم کچھ کم ہوئے یا اور اضافہ ہوا ہے؟ ذرا پوچھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، تم اپنی زندگی کے بارے میں بھی پھر ان سے پوچھ کر سوچو تو صحیح، ان سے پوچھو، ان کا حال معلوم کرو، کیسی زندگی گزری ہے، اب زندگی میں کیا کر رہے ہو، اب وقت ہے یا نہ ہے؟ میرے بھائیو آج بھی وقت نہیں ہوگا ان کے پاس، آج بھی یہ غم ہے، وہ غم ہے، یہ فکر ہے، وہ فکر ہے۔ پہلے دنیا کی طرف دوڑے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بیوی بچوں کو بھلا دیا، ماں باپ کو بھلا دیا، گھر کو بھلا دیا، بچپن کو بھلا دیا، جوانی کو بھول گئے، اللہ کو بھلا دیا، نبی کو بھلا دیا، اللہ کے حکم کو بھلا دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، بس دنیا کی طرف دوڑے گئے، اور پھر جب زندگی کی شام ہوتی نظر آئی، ہم سے زندگی چھنتی نظر آئی، جوانی ڈھلتی نظر آئی، بڑھاپا جوانی پر غالب ہوتا نظر آیا، پھر ہمیں عقل آئی، ہے میں کیا کر بیٹھا، میں نے کس دولت کو بھلا دیا، کس چیز کو چھوڑ کر کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ جب زندگی جینے کا وقت تھا تو میں نے دنیا کی طرف دوڑ لگائی، اور جب اب آرام کرنے کا وقت آیا ہے، نہ تو دنیا ہی ہاتھ آئی ہے، نہ زندگی ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ زندگی کی شام ہو گئی ہے اور سب کی ہو جائے گی۔ اپنے بڑوں کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، کتنے دنیا سے چلے گئے، کتنے دنیا میں موجود ہیں، فکر کسی کی ختم نہیں ہے، کسی کی ٹینشنیں ختم نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہاں مسئلے ختم ہونے کا انتظار نہ کرو، آج ہی فیصلہ لو، فیصلہ کرو
کہ اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے، خود بھی اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کی طرف لانا ہے۔ یہ ہے اصل سمجھداری اور یہ کام آنا ہے۔ دنیا تو کسی کے ہاتھ نہیں آئی ہے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، کسی کے ہاتھ دنیا نہ آئی، ہمارے ہاتھ کہاں سے آ جائے گی؟ اللہ نے ایک بات بھی تمہیں سکھائی ہے، ایک بات بھی تمہیں پہنچوائی ہے، اللہ کی قسم اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے کیا حکم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے سنو کہ ارشاد فرمایا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا، سنو تھوڑا غور سے، حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے دین کی بات پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ کوشش۔ ہو سکتا ہے پہلے تھوڑا سمجھ اس حدیث کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو، ایک ہی آیت ہو۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے دین کی بات پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس بات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہو وہ بہت مختصر ہو، مگر اس سے دوسرے کو ہدایت مل جائے جس کا اجر تمہیں بھی ملے گا اور بے شمار نیکیوں سے نوازے جاؤ گے۔ کچھ بھی اللہ کے نبی کی طرف سے ہو، بھلے ہم اسے چھوٹا سا سمجھیں، تھوڑا سا سمجھیں، تھوڑا سا، اگر اس تک ہم نے پہنچا دیا، اس کو اس بات کے ذریعے ہدایت مل گئی، تو میرے بھائیوں بہت ساری نیکیوں سے ہم بھی نوازے جائیں گے، بہت ساری نیکیوں سے۔ کوئی بھٹکا ہوا اللہ کی طرف آگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے سنا کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ، اور ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اس کے حکم پر چلیں، اس کی عبادت کریں، اس سے محبت کریں۔ یہ مختصر بات ہم نے کسی کو بتا دی کہ اے فلاں، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ کو نہیں بھلانا ہے، اللہ کے حکموں کو پورے کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ بات پہنچا دی اور اس کی دل میں اتر گئی، اس نے کسی اور کو پھر نہیں پکارا اللہ کے علاوہ، اس نے کسی اور کو یاد نہیں کیا اللہ کے علاوہ، اس نے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اللہ کے علاوہ، اس نے پھر اللہ کے حکم پورے کیے جیسا کہ آپ نے بتایا، وہ تو اللہ کی طرف آ گیا، اور اسے اللہ کی طرف لانے کا ذریعہ کون بنا؟ آپ، کیونکہ آپ نے اسے اللہ کے بارے میں باتیں بتائیں، اس کے دل میں اتر گئی، اس کا اجر اللہ آپ کو بھی دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، بے شمار نیکیوں سے نوازے جاؤ گے، بے شمار نیکیوں سے۔ سمجھتے ہو؟ ہمیں چاہیے ہم خود بھی وقت نکالیں، خود بھی سیکھیں، خود بھی سنیں، تھوڑا وقت نکال کر اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنیں، دین کی باتیں سنیں، جو ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ ہم جب سنیں گے تبھی تو سنائیں گے، تبھی تو لوگوں کو بتائیں گے، ہے جی، تبھی تو لوگوں کو بتائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آج تم مجھ سے دین کی باتیں سنتے ہو، کل تم سے دین کی باتیں سنی جائیں گی، پھر ان لوگوں سے دین کی باتیں سنی جائیں گی جن لوگوں نے تم سے دین کی باتیں سنی تھیں، لہٰذا تم خوب دھیان سے سنو اور اس کو اپنے بعد والوں تک پہنچاؤ، پھر وہ لوگ اپنے بعد والوں تک پہنچائیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ہمیں چاہیے دھیان سے اللہ کی باتیں سنیں، دھیان سے نبی کے ارشادات سنیں، دھیان سے اللہ کے حکم سنیں کہ اللہ کے حکم ہم پر کیا ہیں، اللہ کا حق ہم پر کیا ہے۔ اللہ کے حکم ہم پر یہ ہیں کہ جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ہاں ان کاموں کو کرو، صدقہ دو، اللہ نے طاقت دی ہے تو حج بھی کرو۔ جو اللہ کے ہم پر حکم فرض ہیں، کم سے کم نمازوں کی تو پکی پابندی کریں۔ حج پہ جانے کے لیے تو بہت سارے پیسے لگیں گے، ہم پر پیسے نہیں ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، نماز تو مفت میں پڑھی جا رہی ہے، نمازیں پڑھیں، یہ فرض ہے۔ اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ مانیں،
किसी और के आगे अपना सर न झुकाएं, किसी और के आगे अपना हाथ न फैलाएं, किसी और को न पुकारें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़िंदगी बसर करें। फिर हमारा अल्लाह पर हक़ क्या बनेगा? फिर अल्लाह भी हमारा हक़ अदा करेगा। अगर हम अल्लाह का हक़ अदा करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे, तो अल्लाह भी अपना हक़ अदा करेगा। और अल्लाह पर हमारा हक़ ये होगा कि वो हमें अपने अज़ाब से बचाएगा, हमें दोज़ख से बचाएगा, हमें जन्नत नसीब करेगा, जन्नत में दाखिल करेगा, हमें अपने अज़ाब से बचाएगा, हर उस दुख दर्द से बचाएगा जो अल्लाह ने अपने ईमान वालों के लिए नहीं बनाया है। अल्लाह उस अज़ाब से बचाकर जन्नत में दाखिल करेगा। बड़े बुरे बुरे दुख दर्द देखेगा अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह उससे बचाएगा। ये अल्लाह पर हमारा हक़ है कि हम अल्लाह की मानेंगे तो अल्लाह हमें अपने हर बुरे अज़ाब से बचाएगा, हर अज़ाब से बचाएगा, जहन्नम की आग से बचाएगा, जन्नत में दाखिला करेगा। मेरे भाइयों, हम पहचानें पहचानें पहचानें, दीन की बातों को गौर से सुने और दीन की बातों को फैलाएं। जितना हमें पता है, जितनी हमें नॉलेज है, हम उनको बताएं। कुछ भी नहीं आता है, हमें पहला कलमा तो आता है। मेरे भाइयों, क्या आपको कलमा आता है? नहीं आता है तो उसको कलमा ही याद करा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही बता दो। कुछ भी नहीं आता है तो ज़िक्र किया करो, सुबहान अल्लाह। ये तो आता है मेरे भाइयों, सुबहान अल्लाह कहा करो, लोगों को बताओ, खूब बताओ, ज़िक्र किया करो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये ज़िक्र क्या करो, तस्बीह क्या करो। आपको नहीं पता तस्बीह पर क्या पढ़ना है, तस्बीह पढ़ा करो, सुबह शाम 3 तस्बीह क्या करो, दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये तस्बीह एक बार पूरी पढ़ा करो, यानी 100 के 100 दानों पर। फिर दूसरी तस्बीह, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यानी तीसरा कलमा, इस तीसरे कलमे को भी पूरी तस्बीह पर यानी 100 दानों पर पढ़ा करो। और तीसरी तस्बीह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये इस्तग़फ़ार की 100 दानों पर पढ़ा करो। ये सुबह शाम की 3 तस्बीह बहुत ख़ास हैं, बहुत ख़ास हैं। लोगों को बताओ, समझाओ कि ये पढ़ा करो। 3 तस्बीह सुबह, 3 तस्बीह शाम। मेरे रब की कसम, बहुत बड़ा मुकाम हमें हासिल होगा। हम करेंगे इस पर अमल, और कोई हमारे ज़रिए से अमल करेगा, फिर और भी ज़्यादा इजाफा होगा। हमें चाहिए कि हम लोगों को बताएं। तस्बीह नहीं आती, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर तो पढ़ें, कुछ तो करें। लोगों तक कलमे की दावत पहुँचाओ, लोगों को अल्लाह के अज़ाब से बचाओ, अल्लाह के हुक्म के बारे में बताओ। मेरे भाइयों, दीन की बातें सुनो और सुनाओ, सीखो और सिखाओ। सबसे बेहतर इंसान वो है, सबसे बेहतर इंसान जो अल्लाह की बातों को सुने और लोगों तक पहुँचाए। हाँ, ख़ुद भी सीखे और लोगों को सिखाए, ये सबसे बेहतर इंसान है। हम सबको चाहिए हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि दुनिया पर इतना वक्त लगा रहे हैं, अल्लाह के लिए कितना खर्च कर रहे हैं। थोड़ा सोचें तो सी सोचें।